اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اقضاکم علی، الحق مع علی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رجب کی رات ہے، تو آج یوم ولادت باسعادت حضرت علی بن ابی طالب مولا الموحدین امیر المؤمنین کی مناسبت سے تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں، اور بالاخص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال اس بابرکت دن کے توسط سے اور اس بابرکت دن میں جس ہستی کی ولادت ہوئی ہے اس کے توسط سے تمام مومنین و مومنات کو آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ خداوند عالم سے مدد اور توفیق لیتے ہوئے اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، امید ہے ناظرین محترم کے لیے مفید ثابت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام میں رسول اکرم کے بعد دوسری شخصیت ہے عالم اسلام کا، کہ رسول اکرم کے بعد آپ کے مرتبے پر پہنچنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام سے آپ افضل تھے اور اعلیٰ درجے کے تقویٰ اور علم اور صاحب عصمت تھے۔ آپ کی ولادت ایک عجیب و غریب حالت میں ہوئی، مکان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انتہائی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو خداوند متعال نے ولادت کے لیے ایک ایسا مکان انتخاب فرمایا، ایسا مکان اس سے پہلے نہ کسی شخص کو نصیب ہوا ہے اور نہ آئندہ کسی شخص کو نصیب ہوگا۔ وہ ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ الحرام، کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر، مسجد کوفہ میں۔ تو یہ وہ ہستی ہے جو دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے گھر کے اندر، اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے گھر کے اندر سے چلا جاتا ہے۔ تو یہی وہ علامت ہے کہ خداوند متعال آپ کو کس قدر منزلت عطا فرمایا ہے اور آپ خداوند عالم کے نزدیک کس قدر مقرب ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ چنانچہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں، اور علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں، اور بہت سارے علماء اہل سنت نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یزید ابن قعنب نامی شخص مکے میں وہ رہتا تھا، تو وہ نقل کرتا ہے کہ میں اور عباس ابن عبد المطلب، یعنی حضرت عباس جو رسول اکرم کا چچا تھا، میں اور عباس ابن عبد المطلب اور بہت سارے بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کے لوگ کعبے کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائی، اور لگتا ایسا تھا کہ آپ درد ذہ میں مبتلا ہے۔ بچے کی ولادت قریب ہو چکی تھی، تو آپ آتے آتے
کعبے کے پردے کو پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا شروع کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ان دعائیہ الفاظ سے ان کے ایمان اور ان کی تصدیق اور ان کے عقیدے کا پتہ چل جاتا ہے۔ کعبے کے پردے کو پکڑ کے حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں یوں نیاز کو پیش کر رہا ہے، اللہم انی مؤمنۃ بک۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور مؤرخین نے اس کو اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیا ہے۔ اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگارا، اس اللہم کے لفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خداوند باری تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور آپ مومنہ تھی۔ انی مؤمنۃ بک، پروردگارا میں آپ پہ ایمان رکھتی ہوں، وبما جاء من عندک من رسل و کتب، اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے جس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، وبما جاء، پروردگارا میں تصدیق کرتی ہوں اور ایمان رکھتا ہوں، بما جاء من عندک، آپ کی طرف سے جو آیا ہے، جو رسول آئے ہیں، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، من عندک من رسل و کتب، آپ کی طرف سے جو رسول آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی میں تصدیق کرتی ہوں، اور جو کتابیں آپ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں بنی انسان کی، بنی نوع آدم کی ہدایت کے لیے، ان تمام کتابوں کو میں مانتی ہوں اور ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ بما جاء من عندک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بالکل سابقہ انبیاء کو مانتی تھی اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان کامل اور تصدیق رکھتی تھی۔ تو نہایت افسوس سے میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ عالم اسلام کے اندر رہتے ہوئے رسول اکرم کو مانتے ہوئے نستجیر باللہ اور نعوذ باللہ رسول اکرم کے والدین کو بھی ایمان کے دائرے سے خارج سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور حضرت ابو طالب کو بھی اسی طریقے سے فاطمہ بنت اسد کو بھی، تو انتہائی شرمناک بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو امت رسول ٹھہراتے ہوئے، امت رسول سمجھتے ہوئے، رسول اکرم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور اس قدر توہین کرتے ہیں کہ ان کے والدین کو اور ان کی حمایت کرنے والے کو، ان کے چچا کو، جنہوں نے آخری دم تک رسول کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور تمام سختیاں جھیلنے کے باوجود قریش کے باتوں پر کان نہ دھرتے ہوئے رسول اکرم کی حمایت جاری رکھا، ان کو دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج سمجھتے ہیں۔ تو تمام عالم اسلام کو ان جیسے افراد کی عقائد، ان کے عقائد اور ان کے نظریات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے عقائد کو سیدھا کرنے کی اور سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ فاطمہ بنت اسد کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلکہ یہ صریح الفاظ ہیں کہ آپ خدا پر بھی ایمان رکھتی تھی اور انبیاء پر بھی اور آسمانی کتابوں کو بھی مانتی تھی۔ پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں قسم دیتے ہوئے یوں فرماتی ہے، فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتِ، اس نبی کا قسم، اس نبی کا واسطہ دیتی ہوں میں جس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کی اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ الحرام کی شکل میں، بیت اللہ کے گھر کی شکل میں انہوں نے تعمیر کی، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں۔ مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بس اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء سے توسل رکھنا اور انبیاء کو واسطہ قرار دینا یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے دور سے بھی
مرسوم تھی اور نہ یہ شرک میں آ جاتا ہے نہ یہ کفر میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ شرک اور کفر کا کلمات ہوتا نعوذ باللہ تو پھر رسول اکرم کو ٹوکنا چاہیے تھا، کہ فاطمہ بنت اسد کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، آپ انبیاء کو وسیلہ قرار نہ دیں۔ جبکہ کہیں بھی تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ رسول اکرم نے ان کو ٹوکا ہو یا کسی بھی دیندار شخص نے اس زمانے کے بڑے افراد نے ان کو ٹوکا ہو۔ والمولود الذی فی بطنی، اور واسطہ دیتی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد علی علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو، یعنی اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے، جس کی ولادت ابھی ہونے والی ہے، اس بچے کا میں واسطہ دیتی ہوں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین کو واسطہ دینا، ان کو وسیلہ نجات قرار دینا، بارگاہ خداوندی میں ان کے توسط سے دعا مانگنا، یہ کسی بھی شرک یا کفر کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ عین ایمان باللہ کا مصداق اور اس کا فرد ہے۔ ایمان سے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اِلَّا مَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ ولادتی، اس رسول کا واسطہ، اس نبی کا واسطہ جس نے کعبے کو بنایا، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، کہ آپ میرے لیے ولادت کو آسان کر دے اور ولادت اور درد ذہ کے مشکلات کو میرے لیے آسان فرمائیں۔ تو یہ وہ دعا تھی جو حضرت فاطمہ بنت اسد نے بارگاہ خداوندی میں پیش کی۔ تو یزید ابن قعنب کہتا ہے، ان کی دعا ختم ہوتے ہی کعبے کا شق ہوا اور فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی، اور ہم سب منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کعبے کے اندر کچھ خواتین کو بھیج دیں تاکہ فاطمہ بنت اسد کے لیے ولادت کے دوران ان کی مدد کر سکیں۔ تو ہم نے کعبے کے قفلدار کو، کلیددار کو، یا فرض کریں چوکیدار جسے آپ کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی تھی، اس شخص سے چابی لے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی طرح سے کعبے کا دروازہ نہیں کھل سکا۔ چونکہ یہ تعجب انگیز بات تھی کہ کعبے کا دروازہ ہر روز ہم کھولتے ہیں، تو آج کیا وجہ ہے کہ کعبے کا دروازہ نہیں کھلتا اور یہ چابی کرامت ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہم نے دروازے کے نہ کھلنے سے یہی سمجھا کہ یہ ایک راز ہے، یہ ایک خصوصی عنایت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس راز کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو چابی نہ کھلنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دروازہ نہ کھلنے کی وجہ نہیں ہے۔ سینکڑوں سال سے دروازہ ہم کھول رہے اور بند کرتے ہیں، اور چابی ہمارے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہیں کھلا؟ چابی کارگر نہ ہونے اور دروازے کے نہ کھلنے کی وجہ سے ہم نے یہی سمجھے یہ راز الہی ہے۔ تو ہم شام تک وہیں بیٹھے رہے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسی طرح سے 3 دن گزر گئے، یعنی 3 دن کعبے کا دروازہ بند رہا، نہیں کھلا۔ تیسرے دن ختم ہونے کے بعد چوتھے دن حضرت فاطمہ بنت اسد اور اپنے ہاتھ میں مولود کعبہ مولا الموحدین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں میں لے کر اسی دیوار سے باہر تشریف لائی جس دیوار سے اندر گئی تھی۔ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد دروازے سے باہر نہیں آئی، بلکہ اسی دیوار سے جو شق ہوئی تھی اسی دیوار سے باہر آئی۔ جبکہ اس واقعے کے فاطمہ بنت اسد کے کعبے کے اندر جانے کے بعد پورے مکے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر ہیں، اور انتہائی کوشش کے باوجود کعبے کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ تو
مرد عورت بچے بوڑھے سب کعبے کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ خصوصاً بنی ہاشم جو منتظر تھے حضرت ابو طالب کے ہمراہ کعبے کے ارد گرد انتظار کر رہے تھے کہ کب دروازہ کھلے اور فاطمہ بنت اسد اپنے پاک اور مطہر بچے کو لے کر کب باہر آتے ہیں۔ انتظار میں تھے اور تمام لوگوں کا وہاں پر مجمع تھا، اور اتنے میں فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کو لے کر کعبے سے باہر تشریف لائی۔ تو دیکھیں یہ تمام اکثر مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، اس میں کوئی جعل کی بات یا بناوٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بنی ہوئی بات ہوتی تو کب سے یہ کھل جاتی۔ لہٰذا اکثر معتمد قابل اعتماد مورخین، محدثین اور سیرت نگاروں کی طرف سے اس واقعے کو نقل کرنا، اور بہت سارے شعراء نے اپنے قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے شعراء نے اپنے اشعار میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہونے کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل اور اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کی ولادت قطعاً کعبے کے اندر واقع ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے تمام عورتوں پر فخر کرتے ہوئے یہ فرماتی تھی کہ دیکھو خداوند متعال نے مجھے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ حضرت مریم کو تو خانہ کعبے میں یا بیت المقدس میں ولادت ہونے سے روک لیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کو بیت المقدس میں انہوں نے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے دستور دیا کہ آپ باہر چلیں۔ تو وہ بیابان میں کسی خرما کے نیچے ان کی ولادت ہوئی، البتہ ان کو تازہ خرما بھی نصیب ہوا، لیکن بیت المقدس کے اندر ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد بھی آج تک عالم اسلام کے کسی بڑے بزرگ کی ولادت بھی خانہ کعبے میں نہیں ہوئی۔ تو یہ واحد فضیلت ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام تنہا ہے اور منفرد ہے۔ تو یہ آج ہم اس بزرگ اور عظیم شخصیت کی ولادت منا رہے ہیں جو خانہ کعبے میں جس کی ولادت ہوئی اور خدا نے ان کو اس عظیم مرتبے سے نوازا، اس لیے کہ وہ آپ ولی اللہ تھے، آپ ید اللہ تھے اور آپ اسد اللہ تھے، تو یقیناً آپ ہی اس مرتبے کا حقدار تھا۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، جیسے امیر المؤمنین، یہ ایک ایسا لقب ہے جو آپ کے سوا کسی اور پہ فٹ نہیں آتا، مطلب یہ کہ کسی اور کے لیے کہنا درست نہیں ہے، بلکہ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلائے تو وہ کاذب ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ کے القابات مبارکہ میں سے ایک لقب ابو تراب ہے۔ ابو تراب آپ کا لقب بننے کی وجہ میں بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں رسول اکرم کسی غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی تلاش ہوئی، تو صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو تلاش کریں۔ تو راوی کہتا ہے کہ رسول اکرم چلے گئے ہیں تو ہم سو گئے تھے، تھک کے سو گئے تھے، لیکن جب آپ نے یا ابا تراب کا لفظ بلند کیا، یہ آواز جب آئی تو ہم جاگ اٹھے۔ تو کہ جب رسول اکرم نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام سجدے میں ہیں اور سجدے کے بعد اپنے دونوں رخسار مبارک کو مٹی پہ رکھ رہا ہے، دائیں رخسار اور بائیں رخسار مٹی پہ رکھ کے بارگاہ خداوندی میں مناجات میں مشغول ہے، تو آپ نے اس حالت کو دیکھ کر، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک مٹی پہ رکھنے کی وجہ سے غبار آلود ہو چکے تھے، اس وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک غبار آلود ہو چکا تھا، اس وجہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کا لقب دیا۔ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ۔ عام طور پر عرب میں لفظ ابو استعمال کرتا ہے اس حالت کے لیے جو انسان کے لیے پیش آتا ہے، جیسے جو شخص پانی پلاتا ہے کسی کو، اس کا
کام پانی پلانا، محفل و مجالس میں پانی پلانا اس کا کام ہے۔ فرض کرے ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ مجلسوں میں پانی پلاتا ہے، تو اس کو، یا فرض کرے دریا سے پانی لاتا ہے، تو اس کو ابو الماء کہا جاتا ہے۔ ابو الماء، ابو الماء کا معنی نہیں کہ پانی کا باپ، یعنی ایک لفظ ہے جو جس کا زیادہ مشغلہ جو ہوگا اس کو باپ کے نام سے پکارتے ہیں، اس کو باپ کا لقب دیتے ہیں۔ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، یعنی چونکہ بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے وقت حضرت علی علیہ السلام اپنے رخسار مبارک کو مٹی پہ رکھتے تھے، تو اس عادت حسنہ کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں تضرع اور انکسار دکھانے کی وجہ سے اور خضوع اور خشوع دکھانے کی وجہ سے آپ کا لقب مبارک بن گیا ابو تراب۔ بعض غرضمند اور دشمنان حیدر کرار تاریخ دانوں نے ابو تراب کہنے کی وجہ کچھ اور تحریر کیے ہیں، لیکن وہ اس قدر جعلی ہے اور من گڑت ہیں، اس کو میں یہاں پر پیش کرنا ہی حضرت علیہ السلام کی توہین سمجھتا ہوں۔ لہٰذا جو معتبر طریقے سے ثابت ہیں ابو تراب کہنے کی وجہ یہ ہے۔ اور بھی بہت سے القاب مبارکہ آپ کے موجود ہیں۔ آخری میں جملہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، فقط ایک فضائل جو عام طور پر ممکن ہے منابر سے، علماء کرام سے آپ نے سن لیے ہوں گے، قطعاً سن لیے ہوں گے، لیکن بعض لوگ دشمنان اہل بیت اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے حضرت علیہ السلام کے القاب میں سے قسیم النار والجنت ہے، یعنی حضرت علیہ السلام جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام قسیم النار والجنت ہو؟ تو میں فقط ایک روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کی فضائل بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، قیامت کے دن من جاء بولایتہ، جو شخص قیامت کے دن حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور مودت اور محبت اور ان کی دوستی لے کر آئے گا، دخل الجنت، وہ جنت میں جائے گا۔ من جاء بولایتہ دخل الجنہ، جو ولایت علی لے کر آئیں، جو محبت علی کے ساتھ دنیا سے اٹھیں، جو مودت اہل بیت اور مودت علی علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے اٹھیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن جاء بعداوتہ، اور جو شخص محشر کے میدان میں بارگاہ خداوندی میں عدل الہی کے سامنے، عدالت خداوندی کے سامنے، خداوند عالم کے بارگاہ میں، عدل الہی کے اس محکمے میں عداوت الہی، عداوت اہل بیت و عداوت علی ابن ابی طالب لے کر، علی کے ساتھ دشمنی لے کر آئے گا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو قسیم النار والجنت یہی ہیں، یعنی محبت علی اور مودت علی اور آپ کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنا یہ باعث بنتا ہے کہ انسان جنت میں جائے، اور نعوذ باللہ و نستجیر باللہ آپ کے ساتھ عداوت رکھنا اور بغض رکھنا اور دشمنی رکھنا اور آپ کے فضائل و مناقب سننے کو پسند نہ کرنا اور ان سے عداوت رکھنا، یہ باعث بنتا ہے جہنم میں جانے کا۔ تو قسیم النار والجنت تو اسی وجہ سے ہے کہ بغض علی موجب شقاوت ہے اور حب علی موجب نجات ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ان روایت کی بنا پر پس معلوم ہو کہ آپ قسیم النار والجنت بھی ہے، اس لیے کہ آپ کی محبت، آپ سے مودت باعث نجات ہے، اور آپ سے عداوت باعث ہلاکت اور باعث گمراہی اور باعث جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ لہٰذا قسیم النار والجنت تو واقعاً یہی ہے۔ پھر قسیم النار والجنت کا کوئی اور معنی ہے تو پھر اس کو پہلے ہمیں سمجھا دیں تاکہ ہم اس کے بارے میں بحث کریں، ورنہ قسیم النار والجنت یہی ہے جو روایات میں بتا دیا ہے۔ اور یہ روایت نہ صرف شیعہ کتابوں میں ہے بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی، جیسے ینابیع المودہ ہے،
ارجح المطالب ہے، ان جیسی کتابوں میں بھی اس کے قریب مضمون والی روایات کثرت سے موجود ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد مولود کعبہ کے واسطے ہمارے تمام گزشتہ مرحومین مومن مومنات کی مغفرت فرما، اور تمام زندہ مومنین کو دنیاوی اور آسمانی اور زمینی بلاؤں سے، خصوصاً دشمنان اہل بیت اور ناصبی افراد کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔